अस्सलाम वालेकुम। विंग क्लब यूट्यूब चैनल पर जावेद हाज़िर खिदमत नाज़रीन। इस वक्त हम मुखातिब हैं नाज़रीन से जो एमक्यूएम की पॉलिटिक्स पे तवज्जो देते हैं और एमक्यूएम से मोहब्बत करते हैं। तो उनको मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ शदीद अल्फाज में उनके मज़म्मत की उनकी और उन पे काफ़ी इल्ज़ामात इमरान फ़ारूक के कत्ल के हवाले से घिनौने इल्ज़ामात लगाए, जो कि इस वक्त जिन कौम के वो बानी हैं उनके लोगों को फ़िक्रमंद कर दिया है और गम और गुस्से का उनमें एक लहर है कि लाजमी वो कायदे तहरीक के हवाले से ऐसे अल्फाज सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और ऐसे यानी कि इतनी तंदो तेज़ गुफ्तगू पहले कभी किसी ने की नहीं। और लाजमी एमक्यूएम के जो कायद हैं उनका एक ऐसा सहर कायम था तंजीम के अंदर कि पहली मर्तबा इसकी यानी कि जो तोड़ यानी कि जो सहर का किया जिसने वो भी मुस्तफ़ा कमाल वाले थे और मुस्तफ़ा कमाल के साथी थे कि उन्होंने इस तरह की यानी कि जो आप इसको कहें बगावत की और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग तंजीम बना ली और वो मुस्तफ़ा कमाल के बकौल कि हमने तो सेनेट की सीट छोड़ दी और कुर्बानी दे दी जब हमने ये हरकत या ये उनकी चीज़ें देखी जिसमें बस हमें जी भाई और जी भाई के लिए कहना होता था, यानी कि कोई गलत बात पे हम कोई मचावल करके उनको कोई कह भी नहीं सकते थे या कोई राब्ता कमेटी उनको कोई साहिब मशवरा भी नहीं देती थी। तो बहरहाल हम ये समझते हैं कि न्यूट्रल यानी कि वो तज़िया निगार की हैसियत से तो बहरहाल माजी में ऐसा हुआ कि बाद ऐसे अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से भी जब उनका क़यादत थी तो फ़ैसले हुए जिस फ़ैसलों से महाजिर कौम को कोई फ़ायदा नहीं मिला और उन फ़ैसलों से आज तक यानी कि ज़रदारी साहब का साथ देना इस हवाले से, हालांकि अपनी हिकमत अमली के तहत उन्होंने ऐसा, हालांकि एमक्यूएम की जो बानी थे उनकी पार्टी पे हम तो मुतवातिर ये कहते रहे कि गिरफ्त कमज़ोर हो गई थी पाकिस्तान के जाने के बाद, राब्ता कमेटी यहाँ की ज़िम्मेदार थी। अब जो मुस्तफ़ा कमाल एलिगेशन लगाते हैं कि जनाब उन्होंने कोई ऐसी हकूक़ के लिए कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं की, ना कोई ऐसी बात पेश की कि जनाब आप जो है कोटा सिस्टम के लिए कोई करारदाद पेश करते सूबों के लिए या ये 18वीं तरमीम और आईनी तरमीम जो थी तो उन्होंने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी या अपना सख्ती से ये नहीं कहा कि भाई ये पेश करो। तो ये तमाम बातें तो अपनी जगह पे हकीकत है। इसके अलावा ये तो तमाम वो हैं जो तंजीमी मसाइल थे और इनकी ये गलतियाँ थी, उनसे इनको सबक सीखना चाहिए एमक्यूएम को भी। मगर एमक्यूएम के हवाले से ये संगीन इल्ज़ाम जिस तरीके से ये सेक्रेटरी जनरल उनके कन्वेनर तो पहले सेक्रेटरी जनरल थे उनके, तो वो उनकी हिलाकत का उनके कत्ल का इल्ज़ाम ये एक कदावर रहनुमा एमक्यूएम के आजकल के तो उनका लगाया जाना तो एक ये बड़ी एक सूरत हाल को गम गुस्से की लहर है उनके चाहने वालों के में और जो उनके यानी कि आज भी उनकी राह तकते हैं कि अल्ताफ़ हुसैनी आके हमारे हकूक़ दिलाएंगे। उनके लिए एक वो लम्हा फ़िक्रिया भी है, उनके लिए एक अजीब बात भी है कि इस तरह कैसे उनको ये कह दिया मुस्तफ़ा कमाल ने। बहरहाल हम ये कहेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल ने जब पीएसपी बनाई थी तो वहाँ से तो उस वक्त भी उन्होंने ये बातें कही थी और आज ये 2 साल के बाद कहीं और 2 साल के बाद अब आप ये देखिए कि उनको ये मजबूर कहाँ कैसे किया गया। यानी कि अल्ताफ़ हुसैन ने वो जो हमने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो वहाँ टिकटॉक पे खिताब किया और वहाँ तो उसमें उन्होंने एक इल्ज़ाम ये लगाया इन पे पहले उस तरफ से कि जनाब इसमें कातिल जो इमरान फ़ारूक के मैं वक्त आने पे बताऊंगा वो पीएसपी में और कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इस तरह का हमने उसी में इजहार कर दिया था ये इंतशार का सबब बनेगा, ये एक झगड़े का सबब बनेगा और निशानदही कर दी थी। ये मौका ऐसा नहीं है, तंजीम को मजबूत बनाना है, महाजरों की
یکجہتی کا پیغام جانا چاہیے عوام کے اندر، ان کے چاہنے والوں کے درمیان، مگر یہ جو میسیج کیا اس کا رد عمل وہی ہوا جو ہم نے اپنے پچھلے تجزیے میں کیا تھا۔ تو بہرحال اس وقت ایک نفرتوں کا اس پہلی مرتبہ ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مصطفیٰ کمال نے یہ اظہار خیال کیا ہے، اور اس سے بھی کہیں سخت الفاظ میں کیا ہے، تو یہ ایک قابل توجہ بات ہے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو الطاف حسین کے مائنس کرنے کے باوجود بھی آج بھی حمایتیں کرتے ہیں۔ اب اگر وہ مصطفیٰ کمال کی اس بات پہ خاموش ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا ان کی اس پریس کانفرنس سے ہمارا لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کیا گیا، اور اس طرح اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں تو یہ بھی کسی نے نہیں کیا۔ مصطفیٰ کمال نے تو جو بھی کہیں آپ اس کو دھڑلے کے ساتھ اپنا بیان جاری کر لیا اور پریس کانفرنس کر دی کھلے عام انیس قائم خانی کو ساتھ بٹھا کر۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے کہ آج کے دور میں تو یہ ایک بڑی معمولی بات لگ رہی ہے، مگر ماضی میں ایسی بات نہیں تھی۔ ماضی میں تو الطاف حسین کے حوالے سے کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات کہیں کونے قطرے میں بھی کرتا تھا تو اس کو بھی سیکٹر میں بلا لیا جاتا تھا اور اس کی شامت آ جاتی تھی۔ تو بہرحال آج گیسٹ بھی کمزور ہو گئی ہے اور الطاف حسین اس ایم کیو ایم پاکستان کے بھی اب باضابطہ طور پہ رہنما نہیں ہے، مگر بنانے والے تو ایم کیو ایم کے وہی ہیں، بانی بھی وہی ہیں۔ بہرحال ان کا وہ ٹک ٹاک کا بیان یہ سبب بنا ان کی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کی، مگر اب عوام جو یہ سن لیا جنہوں نے عوام نے، وہ تو قاعدے طریق پہ تیار ہی نہیں ہے کسی قسم کا ایلیگیشن اس طرح کا سننے کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کمال نے ہرزہ سرائی کی یا قائد پہ بہتان لگایا یا تہمت لگائی، تو یہ اس طرح کا وہ بات کہتے ہیں۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بھی حلقے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، قائد تحریک کو بھی پورے وہاں سے ثبوت دینے چاہیے جو انہوں نے ان پہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر قاتل موجود ہے الزام لگایا تھا، تو ان کو مکمل پروف کے ساتھ وہ عدالت میں جانا چاہیے، چاہے برطانیہ کی عدالت میں، جیسا کہ مصطفیٰ کمال نے بھی کہا کہ ریٹ پٹیشن داخل کریں وہاں۔ اسی طریقے کے جو پاکستان کے مصطفیٰ کمال ہیں ان کے رہنما، ان کو بھی یہ چاہیے کہ جب انہوں نے یہ کہا ہے تو وہ ان کے خلاف کورٹ میں درخواست دیں یا برٹش میں دیں یا پاکستان میں ہی دیں۔ تو بہرحال عوام کے سامنے قاتلوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ عمران فاروق کے وہ ان کی بیوی جو ہے مظلومیت کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور سب دعوے دار ہیں کہ ہم نے مدد کی، مگر اس طرح کی رپورٹ تھی کہ وہ قسمہ پرسی کے جو ہم نے ماضی پچھلے بھی علاقے میں بھی کہا تھا۔ بہرحال وہ تو دنیا سے چلی گئی، مگر اس کا اب ہونا چاہیے کہ کیا یہ الزام غلط لگا رہے ہیں مصطفیٰ کمال نے الزام، تو ان کو بھی عدالت میں جانا چاہیے، اور الطاف حسین کو بھی اور وہاں کی ایم کیو ایم لندن کو بھی، کہ وہاں سے گالیاں دینے کے بجائے یا یہاں سے یہ گالیاں دیں وہاں سے وہ، ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے، اور باضابطہ طور پہ قانونی طور پہ جہاں کی وہاں کی عدلیہ بھی آزاد ہے برطانیہ کی، تو اس میں ایک درخواست دائر کر دی جائے، تو اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اس میں عوام بھی اب اس کے منتظر ہیں کہ یہ تمام کلیئر ہونی چاہیے بات کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا دل گرفتہ حالات اور غمگین اور غم و غصے کی فضا سے مہاجر عوام دوچار ہے کہ ان کی تنظیم کی یکجہتی پارا پارا ہو رہی ہے، مزید پارا پارا ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ صورتحال اب کس طرف جا رہی ہے، مگر مصطفیٰ کمال نے تو جو بات کہنی تھی وہ انہوں نے پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے بھی کہی تھی، اور اب انہوں نے 2 سال کے بعد بقول ان کے کہ میں خاموش تھا جب ہم پہ یہ الزام لگایا گیا، تو یہ بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کو اس طرح کا الزام قاتل بتایا ان کو، تو وہ لازمی بولنے پہ مجبور ہوئے اور انہوں نے اس پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ بہرحال عوام کے سامنے سب چیز سامنے آنی چاہیے، اور اس حوالے سے اگر الطاف حسین کی قیادت اور ان کی وہاں کی رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت سے کوئی فیصلہ کرے تو یہ بلکہ پاکستان میں بھی آ کے وہ یہاں اپنا
کیسز کر سکتی ہے ان کی تنظیم کے لوگ، یہاں بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اب عوام جو ہے اس کے درمیان میں کہ ایک تو وہ ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں کر سکتے، ایک وہ طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو الزام ہے الزامات تک محدود نہ رہے اور اس کو کلیئر ہونا چاہیے، صورتحال سامنے آنی چاہیے کہ کون مجرم ہے، کون ملزم ہے، کون یعنی کہ قاتل ہے عمران فاروق کا۔ اور یہ بہرحال ضروری ہے کیونکہ وہ شہید انقلاب تھے بقول الطاف حسین کے، اور عمران فاروق ایک لیڈر تھے ان کی تنظیم کے، اور یہ تمام ان کے انڈر میں کام کر چکے ہیں، فاروق ستار کیا، خالد مقبول کیا، مصطفیٰ کمال کیا، یہ تمام حضرات جو ہیں کام کر چکے ہیں۔ تمام تر اختلافات ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال سے بھی لوگوں کو یا الطاف حسین سے بھی کسی کو ہو، مگر بہرحال عوام کا ایک طبقہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اب یہ کلیئر ہونا چاہیے، بلکہ اس میں عظیم تاریخ کے قتل کے حوالے سے بھی کلیئرفیکیشن ہونی چاہیے، اور عمران فاروق کے حوالے سے بھی۔ عوام اس کے اب منتظر ہیں کیونکہ یہ جو پنڈورا باکس کھلا ہے تو اس کو کسی حتمی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔